محلات، یہ گار کھوٹیاں رہ جانے والی ہے مسلمانوں، کوئی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، نماز میں کھڑے ہو کے ہم دعا مانگتے ہیں، اے رب ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، نصیب فرما۔ جب ہم صراط مستقیم پر چلیں گے تو ہمیں نصیب ہوگا۔ اب جب تم کو پیغام مل چکا ہے، جمعے کے دن کا نماز کا پیغام مل چکا ہے، جب چلے گا صراط مستقیم پر چلے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ارے آنے منڈی والوں، کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانی کا دعویٰ کرنے والوں، پیغمبر کے امتی کا دعویٰ کرنے والوں، آؤ آج کا پیغام وَإِنَّ صَلَاتِي، اے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ لیجیے اپنی امت سے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ للہ۔ کون؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ ارے مسلمانوں، اس نماز کو اپناؤ جس نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، ارے نماز اس انداز سے پڑھو جیسے کہ میں نماز ادا کرتا ہوں، جیسے کہ تم مجھ کو دیکھتے ہو۔ خدا را میرے محترم دوستو، آج کا پیغام وَإِنَّ صَلَاتِي، میرا اللہ کے گھر میں خود کو پاک کرنے کا ذریعہ کیا بنے گا؟ کاروبار چھوڑ کر وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو خرید و فروخت، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، میرے پروردگار نے فرمایا اللہ کے گھر کی طرف دوڑنا تمہارے لیے بہتر ہے، کاروبار چھوڑنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ مسلمانوں، آج ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ وَإِنَّ صَلَاتِي، میری نماز، اب نماز الصلاۃ عماد الدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا قائم کرنا دین کو قائم کرنا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، ستون۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے سوال جو ہوگا نماز کا ہوگا، سب سے پہلے سوال۔ خدا را میرے محترم دوستو، اپنی نمازوں کو للہ، جیسے کہ پروردگار نے رسول اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کہہ دیجیے اپنی امت سے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ۔ ارے مسلمانوں، نماز کو للہ ادا کرو، اللہ کے لیے ادا کرو، کسی کی دکھلاوے کی خاطر نہ ہو، دکھلاوے کے خاطر۔ من صلی یرائی فقد اشرک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے جس نے دکھلاوے کی خاطر نماز ادا کیا گویا کہ اس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اتنی اہم عبادت، اتنی فضیلت والی عبادت، انسان اللہ کے ساتھ محو گفتگو ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ وَإِنَّ صَلَاتِي، ارے رکوع میں جاتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ کون سی عبادت ہے نماز؟ عبادتوں میں اہم ترین عبادت سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی،
خدا میرے محترم دوستو، اپنی نمازوں کو للہ فی اللہ بنا دو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، نہ نماز کا جنازہ نکالنے والے بنو، نہ نماز میں چوری کرنے والے بنو۔ نماز کی چوری بھی ہے نماز میں، نماز کا جنازہ نکال کے اپنے اوپر بوجھ بنا کر خود کو اپنے سر سے بوجھ ہٹا لے۔ یہ کہاں کی نماز رہی میرے محترم دوستو؟ میری یہ نماز للہ ہے، للہ۔ ارے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آتا ہوں، للہ آتا ہوں۔ اپنے دکان کو بند کر کے آتا ہوں، قل ان صلاتي للہ رب العالمین ونسکی للہ رب العالمین ومحیای للہ رب العالمین ومماتی للہ رب العالمین۔ جو نماز ادا کرتا ہوں للہ، اللہ کے لیے، جو قربانی ادا کرتا ہوں اللہ کے لیے، جو جیتا ہوں، جو مرتا ہوں للہ۔ خدا را مسلمانوں، اپنے عمل کو للہ کرو، للہ فی اللہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اوہ نمازی آ رہا ہے، نمازی۔ نہ نہ نہ، جب ریاکاری آئے گی، دکھلاوا آئے گا، معاملہ اس انداز سے رکھو کہ تیرا اللہ کا معاملہ ہو، تیرا اللہ کا معاملہ ہو۔ یہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ بھائی زبان اٹھا کر دیکھو، قرآن نے کیا پیغام دیا، رب کے کلام نے کیا پیغام دیا۔ ارے اللہ کی طرف چڑھنے والے پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح، اللہ کی طرف چڑھنے والے عمل صالح۔ خدا میرے محترم دوستو، وہ کیا پاکیزہ کلمات ہوں گے، وہ کیا نماز ہوگی جس کا جنازہ نکال کے وہ اوپر کو نہیں چڑھے گا، وہ اوپر کو چڑھ کے آگ کے گندے کپڑے کی طرف تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ خدا میرے محترم دوستو، قل ان صلاتی، پروردگار نے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجیے اپنے امت سے، میری نماز، میری نماز۔ ارے گھروں سے نکل کے آ گئے، کاروباروں کو بند کر کے آ گئے، دکانوں کو بند کر کے چل پڑے اللہ کے گھر کی طرف۔ ہر قدم پر گناہ مٹتا جا رہا ہے، ہر قدم پر نیکی لکھتی جا رہی ہے، ہر قدم پر درجہ بلند ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کون سا عمل ہے؟ صلاتی، ارے تیری یہ نماز۔ کیا فرمایا؟ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو میں جو ہاتھ سے صغیرہ گناہ ہوئے ہو وہ دھل جاتے ہیں۔ ہاتھوں سے اگر صغیرہ گناہ ہوا، آنکھوں سے گناہ ہوا ہو دھل جاتا ہے، زبان سے گناہ ہوا ہو دھل جاتا ہے، کانوں کا مسح کر کے جو گناہ سنا ہو دھل جاتا ہے۔ ارے یہ کام اگر گناہ کی طرف گیا ہو دھل جاتا ہے۔ پہلے وضو کا عمل تو دیکھو یار، وہاں ہی پہ تیری دھلائی ہو رہی ہے۔ جب دھلائی ہوئی، یہاں آ کر جب نیت باندھتا ہے، اللہ اکبر کی نیت باندھتا ہے، پاک صاف ہو کر تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھو میرے محترم دوستو، اس کو معمولی نہ سمجھو، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ قبروں میں جو مردے ہیں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ربا ہمیں اس قبر سے نکال دے، ہمیں دوبارہ زندگی دے۔ کیوں؟ کائے کے لیے؟ نعمل صالحا، ہم عمل صالح کریں گے۔ ہاں، قبر والے کیا فریاد کریں گے؟ اے ربا ہمیں نکال دیجئے، اخرجنا نعمل صالحا، ہمیں نکال دیجئے، ہم عمل صالح کریں گے۔ خدا را میرے محترم دوستو، آج موقع ہے سان سے تو جان سے زندگی کو غنیمت سمجھ، ورنہ کیا ہوگا؟ آنکھیں بند ہونے کے ساتھ معاملہ ختم۔ کیا ہوگا پھر؟
جو کیا ہوگا سامنے آ جائے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر خیر کا عمل تو بھی دکھلا دے گا، ذرہ برابر شر کا عمل تو بھی دکھلا دے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. پالو گے اپنا کیا ہوا عمل سامنے پالو گے، اپنا کیا ہوا عمل سامنے پالو گے. خدا را میرے محترم دوستوں، پروردگار نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا ارے قل ان صلاتی، میرا یہ نماز، یہ رکوع، یہ سجدے، یہ قیام، یہ جلسہ کائے کے لیے ہے؟ للہ، للہ. میرا یہ کھڑا ہونا، میرا یہ رکوع میں جانا، میرا یہ سجدوں میں اللہ کے ہاں اللہ کے دربار میں اپنے ماتھے کو جھکانا رکھنا. للہ. نماز کا معاملہ بھی یہ ہوا. ونسکی، قربانی. آنے والے ایام میں مسلمانان عالم قربانی ادا کریں گے. قربانی، ارے وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت. وہ عمل ہے. کون سا عمل؟ خدا را میرے محترم دوستوں، وہ بہترین عمل. پروردگار نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا قول، اے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجیے اپنی امت سے میری نماز، میری قربانی للہ. اپنے معاملے کو للہ رکھو، لوگوں کے دکھلاوے کے خاطر نہ رکھو، لوگوں کے دکھلاوے کے خاطر نہ رکھو. ہاں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتی ہے، فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پروردگار کو قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب عمل، سب سے پسندیدہ عمل، سب سے مرتبے والا، بڑے رتبے والا عمل وہ کون سا ہے؟ من احراق الدم، خون بہانا ہے. خون بہانا ہے، جانور کا خون بہانا. اس عمل سے بہترین عمل اور کوئی بن ہی نہیں سکتا. خدا را میرے محترم دوستوں، کاش میرے منڈی کے بھائیوں میں درد اور تڑپ ہوتا، کاش ان لوگوں کے اندر جھکنے کا احترام ہوتا. آج ڈالر کا دور آیا، ڈالر کا، پیسوں کا دور آیا، پیسوں کا. وہ کہتے ہیں ایک دور بت پرستی کا ہوا کرتا تھا. لوگ بتوں کو بنا کر آٹے سے، اسی طرح لکڑی کے بت بنا کر اس کے سامنے پوجا پاٹ کرتے تھے. بتوں کا دور تھا. پھر ایک دور ایسا آیا، آگ پرستی کا دور آیا. آگ پرستی کا، آگ کو جلا کر اس کے سامنے پوجا پاٹ کرتے تھے. پھر دور آیا شجر پرستی کا، درختوں کے سامنے بیٹھ کر پوجا پاٹ کرتے تھے. پھر دور آیا سورج پرستی کا، چاند پرستی کا. دور آتے گئے. سورج پرستی کا بھی دور آیا، چاند پرستی کا بھی دور آیا. میرے محترم دوستو، ستارہ پرستی کا بھی دور آیا. آج کا دور دولت پرستی کا ہے. دولت پرستی کا دور آتے گئے، انسان گزرتے گئے. قبر پرستی کا بھی دور آیا. قبر پرستی کا. مسلمانوں، لعن عبد الدینار، رسول اللہ نے لعنت فرمایا دینار کا پوجا پاٹ کرنے والے پر، دولت کا پوجا پاٹ کرنے والے پر.
کوئی احترام نہ رہا جمعے کے دن کا، کوئی احترام نہ رہا۔ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ خدا را میرے محترم دوستو، آج مسلمانی کا عالم کیا ہے؟ آج ہم جائیں گے اپنی دلوں میں، جانور کو دیکھیں گے جو عیب نہ ہو، جس جانور میں عیب نہ ہو۔ ارے اے مسلمان، تو نے خود کو دیکھا ہے؟ تو کتنے عیبوں سے بھرا ہوا ہے؟ تیرا یہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ تیرے یہ حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے؟ جائز کی کمائی ہے یا ناجائز کی کمائی ہے؟ تو جانور میں عیب دیکھتا ہے، ذرا اپنے گریبان میں بھی جا کر دیکھ تو صحیح، آیا تیرے اندر تو عیب نہیں ہے؟ تیرے اس مال کے اندر عیب تو نہیں ہے؟ مسلمانوں، اس چیز کو دیکھو۔ اور ان صلاتی ونسکی، پروردگار نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا، اے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اپنی امت سے، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ، للہ، اللہ کے لیے۔ اب میری نماز، مسلمانوں گریبان میں جا کر دیکھو، اب میری نماز اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ مسلمان ذرا گریبان میں جا کر دیکھیں تو صحیح۔ ہم تو ادھر آ کے نماز کا جنازہ نکال کے نکل جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں جیسے پیچھے کتے لگے ہو۔ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ونسکی، آیا میری قربانی للہ ہے کہ نہیں؟ میں تو لے کے آیا ہوں، دکھلانے کے لیے یہ لے کے آیا، دیو ہیکل جانور لے کر آیا، اتنا پیسہ لگا کر آیا۔ ارے تیرا معاملہ اللہ کے علم میں ہے، کائے کے لیے دکھلا رہا ہے؟ یہ دکھلاوا من صلی یرائی فقد اشرک، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس نے نماز اگر دکھلاوے کے خاطر پڑھی، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور تو اتنا بڑا عمل کر رہا ہے، اللہ کو 10 ذی الحجہ کو بہترین عمل، عید والے دن بہترین عمل، اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے، کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ یہی احراق دم، خون بہانے کا عمل۔ اور تو اس خون بہانے کے عمل کو ریاکاری کا نظر لگا رہا ہے۔ خدا را میرے محترم دوستو، معاملہ کرو للہ، للہ، ورنہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن دکھلاوے کے خاطر عمل کرنے والے کو جہنم میں اون دم ڈال دیا جائے گا، اون دم۔ ہاں، ہائے ہائے، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا للہ۔ آج تو میرا جینا وہ تو دنیا کے لیے ہے، للہ کدھر رہا؟ میں نے تو حلال و حرام کا تمیز بھی نہیں کیا، میں نے تو جائز و ناجائز کا تمیز بھی نہیں کیا۔ یہ میرا جینا للہ ہے یا للدولہ ہے یا للدینار ہے یا للدرائم ہے؟ ٹٹولو، نماز کا ٹائم ہوگا، برباد نہیں ہوگا، اللہ کے گھر سے صدا پہنچی ہوگی، حی علی الصلاۃ۔ اب تیرا یہ جینا آیا دولت کی خاطر ہے یا للہ ہے؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، ارے مسلمانوں آج کا دن ہے، معاملہ صاف رکھو، صاف۔ میرا جینا، میرا مرنا للہ کہاں رہا؟ کہاں رہا؟ خدا را میرے محترم دوستو، قربانی کا عمل آنے والا ہے، للہ معاملہ کرو، للہ، ہاں للہ۔ اب غریب علاقے میں کیا کہتے ہیں؟ بخاری نے کیا لکھا ہے؟ اس کا ترتیب بنایا ہے، ترتیب۔ غریب علاقے میں موٹا ہٹا کھٹا جانور ہو، ہاں، موٹا ہٹا کھٹا، اور ایک کے بجائے 2 ہو، گوشت والا ہو، تاکہ غریبوں پہ بانٹ دیا جائے۔ غریبوں کے گھروں میں چولہا جلے، ان کے گھروں میں بھی ایک ایک گوشت کا ٹکڑا جاوے۔ مالدار علاقے میں کس چیز کو دیکھا جائے گا؟ خوبصورتی کو۔ وہاں مالدار علاقے میں گوشت کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر ایک کا فریزر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ مسائل کو بھی سمجھو مسلمانوں،
کچھ مسائل کو بھی سمجھو. غریب علاقے میں گوشت والا ہو، ایک کے بجائے دو ہو، ایک خوبصورت کے بجائے دو لیا جاوے تاکہ غریبوں میں گوشت تقسیم ہو جائے. ہاں، ہر ایک کے گھر میں کچھ نہ کچھ جاوے. مالدار علاقے میں خوبصورت جانور ہونا چاہیے، خوبصورت. اس چیز کو سمجھو. ہاں، گائے میں 7 حصے، 1 سے لے کر 7 تک بندے ہونے چاہیے. اگر غریب ہے، ہاں، پورا جانور کا وس نہیں ہے، 2 بھی لے سکتے ہیں، 3 بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں، 4 بھی شریک ہو سکتے ہیں، 5 6 7 تک بندے ایک گائے بیل میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ چھوڑ دو یہ معاملہ کہ طاق پر ہے جھک پر نہیں اور جھک پر ہے طاق پر نہیں. یہ معاملہ چھوڑ دو. 3 پر ہے 4 پر نہیں، 5 پر ہے 6 پہ نہیں. نہ یہ معاملہ ایسے فالتو ہے. 1 سے لے کر 7 تک بندے، چاہے جھک ہو چاہے طاق ہو. ہاں، وہ اس چیز کو دیکھا جائے گا. کوئی حرام خور نہ ہو 7 حصوں میں سے. ایک حصہ اگر حرام کا ہوا سب کا بیڑا غرق. اس چیز کو یاد رکھو. کوئی حرام خور ہوا جس کا پیسہ حرام کا ہو، کاروبار حرام کا ہو، ہاں، ان 7 حصوں میں اگر ایک بندہ بھی حرام کاروبار ہوگا وہ سب کا بیڑا غرق کر دے گا. خدا میرے محترم دوستو، اگر کسی کی نیت گوشت کی ہو سب کا بیڑا غرق کر دے گا. قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی للہ. اب اگر نیت گوشت کی آ گئی یہ تو للہ نہیں رہا، یہ تو للہ ہوا. للہ نیت گوشت کا ہوا. خدا میرے محترم دوستو، معاملات کو سمجھو، مسائل کو سمجھو. اگر ایک حصہ بھی حرام کا ہوا سب کا بیڑا غرق. اگر ایک کی بھی نیت دکھلاوے کی ہوئی سب کا قربانی غرق. اگر ایک کی نیت بھی گوشت کا ہوا سب کا غرق. قربانی کر ڈالے، سب کی نیت للہ باللہ ہے، سب کی نیت للہ. آگے چل کے کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اٹکل سے تول کا معاملہ. سنو میرے محترم دوستو، سب کا ایک جیسے دل نہیں ہوتا. کوئی دل کا کمزور ہوتا ہے، کوئی دل کا بڑا ہوتا ہے، کوئی درمیانہ ہوتا ہے، کسی کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا بڑا ہوتا ہے. اب نظریں ہیں، 7 بندے ہیں، اٹکل سے بنا دیا، 7 حصے بنا دیا، اور بندے کو کھڑا کر دیتے، ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ نیچے کرو، ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ نیچے کرو. حرام، قربانی برباد، تباہی تباہی تباہی. خدا میرے محترم دوستو، اٹکل کا معاملہ ختم کرو. ناپ تول وزنوا بالقسطاس المستقیم. ناپ تول کا معاملہ رکھو، ناپ تول کا معاملہ رکھو. یہ کہاں کا رہا؟ اب ایک بیچارہ اس کا ایک حصے پہ نظر ہو کہ اس کو مل جائے، دوسرا حصہ غرق ہے غرق، سب کو لے ڈوبے گا. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. ہاں، خدا را میرے محترم دوستو، اس معاملات کو سمجھو. قربانی کے جانور میں عیب تو تم دیکھتے ہو، لیکن خود میں بھی ذرا گریبان میں جان کر دیکھو خود میں کتنے عیوب ہے. پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ نیت للہ ہے یا گوشت کی نیت ہے؟ ہاں، ریاکاری تو نہیں ہے، دکھلاوا تو نہیں ہے، کون سا معاملہ ہے؟ خدا را میرے محترم دوستو، للہ باللہ ہوا، نیت للہ ہے، قربانی للہ ہے. 7 حصے ناپ تول کے ہو گئے، ہر ایک کو اپنا حصہ ملا، ہر ایک کو اپنا حصہ ملا. اب ایسے تو ایسا بھی نہ کرو کہ پورا حصے کو لے کے فریزر میں بند کر دو. یہ بھی کر سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. اپنا طریقہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. وہ کون سا طریقہ؟ ارے تجھ کو اپنا حصہ ملا، 3 حصے بنا کر، ہاں، ایک اپنے لیے فریزر میں رکھو،
دوسرا حصہ عزیز و اقارب رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تیسرا حصہ غرباء و فقراء و مساکین دے دو۔ طریقہ رسول اللہ کا ہونا چاہیے، یا طریقہ بھوکے انسان کا نہیں ہونا چاہیے کہ پورا اٹھا کے۔ اب ان دنوں میں دیکھا جائے وہ فریزر لے کے جا رہا ہے، وہ فریزر لے کے جا رہا ہے، وہ اٹھا کے کندھے میں لے کے جا رہا ہے، یہ صحیح کر رہا ہے، وہ نیا آ رہا ہے، وہ فلانے لے کے۔ یہ بھوک کا مرا ہوا، بھوک کا پیاسا، اس نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں۔ خدا رہا میرے محترم دوستو، قرآن کا پیغام قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنی امت سے، میری نماز، میری قربانی للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے۔ تو نے جو پورا حصہ اٹھا کے فریزر میں رکھ دیا، یہ تو کوئی رب العالمین کے لیے نہیں ہوا، یہ تو اپنے پیٹ کے لیے ہوا۔ غیر بخاور امور کا نا صحابہ نے اس سے دلاوا میں کوئی مفریدر کی جو وزن نہ کر۔ خدا رہا میرے محترم دوستو، معاملہ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے۔ کس کا طریقہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ اتنا بہترین عمل، اتنا بہترین عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ سمجھو اس کو مسلمانوں، کاش میرے اس منڈی کے بھائیوں میں تھوڑا سا دل ہوتا، طلب ہوتی، ایک طلب ہوتا، کچھ سمجھ میں آ جاتا۔ ان کے اندر صرف پیسوں کی محبت ہے، پیسوں کا پوجا پاٹ کرنے والے ہیں۔ ہاں، ایسے پوجا پاٹ پر رسول اللہ نے لعنت فرمایا، لعن عبد الدینار والدراہم، لعنت فرمایا۔ ارے پوجا پاٹ کرنے والے بنو، للہ فی اللہ، اللہ کا پوجا پاٹ کرنے والے بنو۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ آج ایسے کنجر لوگ آ چکے ہیں، ایسے بے غیرت کمینے لوگ آ چکے ہیں، کہتے ہیں قربانی کیوں کرنا، کسی غریب کو پیسہ پکڑا دو۔ یہ تو نعوذ باللہ اللہ پر ایک اعتراف اٹھانا ہے، اللہ کے حکم پر اعتراف اٹھانا ہے۔ ارے تجھ کو اس وقت یاد نہیں آیا کہ تیرے جیب میں 1,00,000 کا موبائل ہے، تو 50,000 کا موبائل لے کے 50,000 غریبوں میں دیتا؟ تجھے اس وقت یہ غریب یاد نہیں آئے؟ 50,00,000 کا گھر بنایا، ارے 25,00,000 کا بناتا، 25,00,000 کسی غریب کو پکڑا دیتا۔ ہم نے شریعت کے حکم کو ذبح کرنا ہے، شریعت کو ذبح کرنا ہے۔ ہاں 3 گاڑیاں رکھ کر کہتے ہیں یہ قربانی کیا ہے؟ ارے کیوں کرتے ہو، خون بہاتے ہو؟ کل کو میرے اعتراض کس پر ہوگا؟ یاد رکھو، میں زندہ رہا یا مرا، کل کو اعتراض حج پر بھی ہوگا، حج بیت اللہ پر۔ یہ لوگ جاتے ہیں 10 15 لاکھ روپے لگاتے ہیں، کسی غریب کسی بیوہ کے گھر کو آباد کرے گا؟ اعتراف کریں گے، آئے گا۔ یاد رکھو، ممبر رسول میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کریں گے یہ اعتراض۔ آنے والے وقتوں میں حج بیت اللہ پر بھی اعتراض ہوگا۔ ایسے لوگ آ چکے ہیں جو دین میں خلط ملط کر کے معاملے کو بگاڑ دیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ خدا را میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے آباء و اجداد سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جب سنت ابراہیمی ہے فما لنا فیہا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال بكل شعرۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے قربانی کے جانور پر ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے،
کوئی شمار کر سکتا ہے قربانی کے کال پر کتنے بال ہیں؟ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قال فالصوف، ارے اون کا کیا بنے گا؟ بیڑ کے کال پر جو اون ہوتے ہیں باریک باریک بال ہوتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ پھر اون کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اون کے بدلے ایک نیکی۔ اب حساب لگاؤ کتنے نیکیاں ہیں۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اندازہ کرو میرا محترم دوست، اب ایسی فضیلت والے عمل تھے اور ایسے سرکش لوگ آ چکے ہیں، ارے کیوں قربانی کرتے ہیں؟ کیوں قربانی کرتے ہیں؟ خدا را میرے محترم دوستو، معاملہ قل ان صلاتی و نسکی، پروردگار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ خدا را میرے محترم دوستو، ان دنوں میں اگر کوئی کہے یار میں قرضدار ہوں، پورا سال میں قرضہ نہ رہا اور ان دنوں میں خود کو قرضدار کر دے، افسوس افسوس۔ اتنے بہترین عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، فلا يحضر مصلانا۔ ارے مسلمانوں سنو، وعید آ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کیا، من وجد ساعة، ارے جس کی وسعت رکھے، جو وسعت رکھے، طاقت رکھے قربانی کا، ان دنوں میں کوئی اپنے کو قرضدار نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو قربانی کا طاقت رکھے، فلم یضحی من وجد ساعة لأن یضحی، قربانی کا طاقت رکھ کر بھی قربانی نہ کرے، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فلا یحضر مصلانا، ہماری عیدگاہ میں نہ آوے، ہماری عیدگاہ میں نہ آوے۔ ادھارا میرے محترم دوستو، لاکھوں روپیہ ہم شادیوں میں اڑاتے ہیں، لاکھوں روپیہ ایک شادی حال پر، ایک شادی پر، معمولی فنکشن پر ہم لاکھوں اڑاتے ہیں۔ جب قربانی کے ایام آتے ہیں جو قرضدار ہے اور جیب میں اس کے 1,00,000 کا موبائل پڑا ہوگا، 1,00,000 کا موبائل جیب میں ہوگا، 50,000 کا موبائل جیب میں ہوگا اور اس کا 25,000 اور 20,000 قربانی کا وقت نہیں ہوگا۔ ہاں، فلا یحضر مصلانا، ارے اے مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری عیدگاہ میں نہ آوے، کوئی ضرورت نہیں ہے تیری ہماری عیدگاہ میں آنے کی۔ خدا را میرے محترم دوستو، بہترین عمل ہے، بہترین عمل، قربانی کرو للہ فی اللہ، ارے خود سے حابیل بناؤ نہ کہ قابل۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ قابل کا بن چکا ہے۔ قابل نے کیا کیا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ارے قابل کا، ارے یہ قربانی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہے، وہاں سے، حابیل و قابل سے۔ قابل کون تھا؟ آدم کا بیٹا تھا۔ حابیل کون تھا؟ آدم کا بیٹا تھا۔ جب ان کی آزمائش ہوا قربانی کا، کیسے قربانی کا؟ پروردگار نے آزمایا، امتحان لیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا، ایک کیا تھا؟ کھیتی باڑی کرنے والا تھا قابل۔ اس نے کیا قربان کیا؟ اپنی کھیتی باڑی سے گندے گندم اٹھا کر، گلے سڑے گندم اٹھا کر پہاڑ پہ رکھا۔ پہلے وقتوں میں تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے، پہلے وقتوں میں قربانی اگر قبول ہوتی اس کی نشانی کیا ہوتی؟ اس چیز کو اٹھا کر پہاڑ پہ رکھتا، ارے آسمان سے آگ آتی اس چیز کو کھا لیتی۔
یہ قربانی قبول. اگر وہ چیز وہیں پہ پڑے گل سل جاتی وہ مردود. تو کیا ہوا؟ قابیل نے کیا کیا؟ قابیل نے اپنے کھیتی باڑی کرنے والا تھا، اپنے گلے سڑے گندم اٹھا کر پہاڑ پہ رکھا، اس کی قربانی مردود ہو گئی. اور حابیل کون تھا؟ وہ چرواہا تھا، بکریاں چرانے والا. اس نے اپنے ریوڑ میں موٹا ہٹا کھٹا دھمبا اٹھا کر ذبح کر کے پہاڑ پہ رکھا. آسمان سے آگ آئی، اس کی قربانی کھا گیا، قبول ہو گیا. مسلمانوں، تم کو میں پیغام دیتا ہوں، خود سے حابیل بناؤ، قابیل نہ بناؤ. جانور کو پالو، ارے وہ جانور اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا جس پر یہ دل بھر تو قابل ہے. یار تن اختر بشبر آوانے و موٹر سائیکل دی دبل موٹر سائیکل دی با ایک دا کس دی ورک اور آوانے وعالم دا اختر بشبر آوانی اور آوانے وعالم. اے بیلے خریدو، پالو، اس کو کھلاؤ، اس کو پالو. ارے جب ذبح کرتے ہو تمہارا یہ دل بھر کرے، وہ قربانی ہے. یہ کہاں کی قربانی ہے؟ جا کے شہروں میں جا کر دیکھو، ایسے جانور غریب ہے، بے وس ہے، چھوٹے چھوٹے دکان، لیکن قربانی کا معاملہ ایسے شوق سے کرتے ہیں. قسم باللہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، دل خوش ہوتا ہے کہ واقعی یہ قربانی ہے. میری اور آپ کی کیا قربانی ہے؟ عید کے رات میں چلے جاتے ہیں کسی اور کو موٹر سائیکل لے کے، یا عید کی صبح کو نماز پڑھ کر آسان زناور پر ملاوشی، آسان غواب ملاوشی، آزان پر ملاوشی، اے خدے خدے پر خواہ رمور کا تدا معاملہ دا اللہ صرف پدی سی انداز کے. ہاں بھئی ناراض نہ ہو میرے محترم دوستو، یہ چیزیں ہمارے اندر ہے. پہلے لو، پالو، کھلاؤ، پلاؤ، موٹا ہٹا کھٹا کرو تاکہ چھری چلاتے وقت تمہارا یہ دل دھڑ کرے. ہم تو کیا ایسا حال بنا ہوتا ہے، 20 بندے اس کے اوپر سوار ہوتے، کوئی اول گرا نہیں سکتا ہے، اور جب گراوے تو 3 چھریاں چلاتے ہیں 3 بندے. اور ایک ہمارا حلالہ کریمی کا مردار شہید تھی. معاملہ تو اس حد تک بگڑا ہوا ہے. خدا را میرے محترم دوستو، باتیں سخت ہے، مرد ہوں، لیکن طریقہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. طریقہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. طریقہ ہمارا قابل کا ہے، حابیل کا نہیں. قابل کا طریقہ نہ اپناؤ، حابیل کا طریقہ اپناؤ. لو موٹا ہٹا کھٹا لو، پالو، کھلاؤ، پلاؤ. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارے اس جانور کے یہ کھر، یہ گوبر، یہ ہڈی قیامت کے دن تیرے اعمال نامے میں تھولا جائے گا. بقرونها واشعارها واضلافها، بقرونها واشعارها واضلافها، تیرے عمل نامے میں تجھ کو بھی تول دیا جائے گا. لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بگڑا ہوا ہے. ذرا پل کھانا رہے مزگار. ہاں یہ اتنا بڑا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت. اور رما مسلمان دل دانا سے مولائی سے وما قربانی کی گی اور چی موبائل ہے وہ بولے دا اتیاد اور وہ موبائل پر جب کی ہوتا نہیں. دا یو لکر وہ موبائل پر جب کی ہوتا نہیں. دا شرم لوگ ہے نا دے، دا مرگ ہو دے نا دے، رساد تبرگو دوانی دے. دا وارے دما گران عزت ملدو پہلے اللہ نے قسمی پر ممبر ناس کر بلن میرے بندوس لکر وہ جوڑ کری. وما قربانی کی گی زخو قرضدار ہے. وان پاکستانی چی بیدار شو قرضدار ہے 3 لکھ روپئی. پاکستانی چی بیدار شو سین خوریج نہیں، نے گھٹو بس کلی، نے سلی دلی آگر 3 لکھ روپئی دا IMF قرضدار ہے. نو سکے یو مسلمان کسی نرے چی آگر کردی نہ خالی دے. دا خو بیا بیک شابانی قربانی نہ کی گی، تھول پاکستان قرضدار ہے. خدا را میرے محترم دوستو، اس کے لئے کوئی بانے نہ ڈھونڈو. ارے قربانی کے جانور پر جتنے بال ہے قسم بخلے تدا نے کئی واللہ کا سر بولا سے دمرہ نے کئی واللہ کا بیمور سے دق کا قربانی با پورن دا قیامت تالا مکان درشی. ایک دق کا زناور با پورن دا قیامت با سب حق رسوباری ذریعے دوشی. خدا را میرے محترم دوستو، قول پروردگار نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا قل، اے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنی امت سے ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، ارے اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ پروردگار ہمیں سمجھائے۔ اے ربا جو کچھ کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہترین عمل آنے والا ہے، کوئی فون نہ کرے کہ ماما قربانی کی گیا کن کی گی کن کی گی وے کا پروردگار کو دفعہ کو بندوبست کرتا ہوں کی تدا قربانی بچا دبا رکھے جہاں دبا رہنا آغا اللہ دبا رکھے، آغا اللہ بتا خوار کی واللہ کدی خوار کی تو اللہ نے مقتول دا فلا بند عمل کو فکرہ نصیب کی آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔